کبھی کبھی ایک لمحے کا غرور زندگی بھر کا پچھتاوا بن جاتا ہے۔ آج ہم ایک ایسی ہی کہانی میں گہرائی میں جائیں گے جہاں صرف ایک فیصلے نے سب کچھ الٹ پلٹ کر رکھ دیا، اور ایک محبت تھی جو نفرت کی راکھ تلے کہیں دفن ہو گئی۔ ذرا سوچئے، کیا ہو اگر وہ انسان جسے ٹھکرا دیا گیا ہو وہی کسی کی سب سے بڑی ضرورت بن جائے؟ بس یہی ایک سوال ہے جو اس پوری داستان کا مرکز ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جسے اس نے حقیر سمجھا، وقت نے اسے اتنا مجبور کر دیا کہ وہ دور کھڑا بس اس کی کامیابی دیکھتا رہ گیا۔ تو منظر ہے امریکہ کا ایک پارک۔ وہاں ایک بینچ پر عمر بیٹھا ہے، بالکل اکیلا، ٹوٹا ہوا، اپنا سب کچھ ہار چکا ہے۔ جس امریکی بیوی کے لیے سب چھوڑا، نہ وہ ساتھ رہی اور نہ ہی اس کے اپنے خاندان نے اسے اپنایا۔ اور پھر اچانک اس کی نظر ایک چہرے پر پڑتی ہے، ایک جانا پہچانا سا چہرہ، اور بس جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ فریحہ تھی، اس کی سابقہ بیوی۔ لیکن یہ وہ فریحہ نہیں تھی جس سے وہ جانتا تھا، یہ بالکل بدل چکی تھی، اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ بھی تھا، احمد، جو بالکل عمر جیسا دکھتا تھا۔ مگر یہ سب ہوا کیسے؟ ایک کامیاب ڈاکٹر اور یہ بچہ؟ اس سوال کا جواب نہ 5 سال پیچھے چھپا ہے۔ تو چلیے وقت میں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر عمر نے ایسی کیا غلطی کی تھی جس کی سزا وہ آج تک بھگت رہا ہے۔ تو بات شروع ہوتی ہے عمر سے، ماڈرن سوچ کا لڑکا، لیکن خاندان کے دباؤ میں آ کر اسے اپنی ہی کزن فریحہ سے شادی کرنی پڑی۔ عمر کے لیے فریحہ بس ایک دیہاتی لڑکی تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ اس کے بڑے بڑے خوابوں کے آگے ایک بوجھ ہے، ایک رکاوٹ ہے۔ عمر نے فریحہ کو ہمیشہ اپنی تنگ نظری کی عینک سے ہی دیکھا۔ اسے کیا نظر آتا تھا؟ بس ایک موٹی سی کم عقل لڑکی، جبکہ سچ تو اس کے بالکل الٹ تھا۔ فریحہ ایک بہت ہی ذہین میڈیکل اسٹوڈنٹ تھی، لیکن عمر نے جان بوجھ کر اس کی اس قابلیت کو دیکھا ہی نہیں۔ اس کا پورا فوکس بس فریحہ کے ظاہری حلیے پر تھا۔ پتہ ہے، جسے وہ دیوار سمجھ رہا تھا نا، وہی اصل میں اس کی کامیابی کی بنیاد بن سکتی تھی۔ اور پھر جب وہ امریکہ جا رہا تھا تو ایئرپورٹ پر اس نے فریحہ سے جو آخری الفاظ کہے وہ سنیے گا۔ اس نے کہا، تمہارا انتظار بیکار ہے، میں یہاں واپس نہیں آؤں گا، اور اگر کبھی آیا بھی نہ تو بس اس رشتے کو ختم کرنے کے لیے۔ سوچیے گا، اس کے غرور نے یہ تک نہیں سوچا کہ یہ الفاظ ایک خنجر کی طرح فریحہ کے دل میں کیسے لگیں گے۔ تو عمر امریکہ پہنچ گیا، اور وہاں قدم رکھتے ہی جیسے اسے آزادی مل گئی ہو۔ اس نے پلک جھپکتے ہی اپنا پورا ماضی، فریحہ، سب کچھ بھلا دیا، اور وہاں جا کر ایک امریکی لڑکی سارا سے شادی کر لی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ پاکستان میں فریحہ ابھی بھی قانونی طور پر اس کی بیوی تھی۔ لیکن یہ جو امریکن ڈریم تھا نا، یہ بہت جلد ایک ڈراؤنا خواب بن گیا۔ پتہ چلا کہ سارا کی محبت کا تعلق تو صرف اس کے بینک بیلنس سے تھا۔ اس کی بے وفائی، اس کی مادی سوچ، اس سب نے عمر کو اندر سے کھوکھلا کر دیا، اور بس 5 سال کے اندر ایک تلخ طلاق کے بعد وہ سڑک پر آ گیا۔ اور یہاں جب اس کے والد کو اس کی دوسری شادی کی خبر ملی تو فون پر انہوں نے صرف ایک جملہ کہا، آج سے تم ہمارے لیے مر چکے ہو۔ بس اس ایک جملے کے بعد ہر رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ سوچنے کی بات ہے، جس خاندان کی جھوٹی شان کے لیے اس نے فریحہ کو چھوڑا، اسی خاندان نے اسے اپنی زندگی سے نکال پھینکا۔ تو اب ہر طرف سے ہار کر، بالکل اکیلا، عمر واپس اپنے ملک لوٹا، جوابوں کی تلاش میں۔ اس کے دماغ میں بس سوال ہی سوال تھے۔ فریحہ اتنی کامیاب ڈاکٹر کیسے بن گئی؟ اور سب سے بڑا سوال، یہ سب اس سے چھپایا کیوں گیا؟ اور یہاں اسے وہ جواب ملا جس نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ یہ سب اس کے اپنے والد کا پلان تھا۔ جی ہاں، انہوں نے ہی چھپ کر فریحہ کی پڑھائی پوری کروائی، اسے باہر بھیجا اور جان بوجھ کر عمر کو کچھ نہیں بتایا۔ لیکن کیوں؟ تاکہ وہ اپنی بے حسی اور اپنے غرور کی قیمت خود چکائے۔ یہ ایک باپ کا اپنے بیٹے کے لیے ایک بہت ہی کڑوا سبق تھا۔ اس کے والد نے یہ بھی صاف صاف بتایا کہ فریحہ نے احمد سے جھوٹ نہیں بولا تھا جب اس نے کہا کہ اس کا باپ مر گیا ہے۔ انہوں نے کہا، جو باپ اپنی بیوی اور اپنے اندیکھے بچے کو اس طرح بے سہارا چھوڑ دے، وہ ان کے لیے زندہ رہ کر بھی مر ہی جاتا ہے، اس کی موجودگی کے کوئی معنی نہیں رہتے۔ اب ساری حقیقت سامنے تھی، اور اس سچ کو جاننے کے بعد
उमेर एक नए इरादे के साथ अमेरिका वापस गया। इस बार उसकी मंजिल दौलत या कामयाबी नहीं थी। इस बार वो सिर्फ माफ़ी हासिल करना चाहता था ताकि वो अपने बिखरे हुए खानदान को शायद दोबारा जोड़ सके। लेकिन ये सफ़र बिल्कुल आसान नहीं था। हफ्तों तक वो फरिया के क्लिनिक के बाहर इंतज़ार करता रहा, रोज़ फूल भेजता रहा, लेकिन जवाब में सिर्फ फरिया की सर्द खामोशी मिलती थी। उमर अब समझ चुका था कि बात लफ्ज़ों से नहीं, अब अमल से बनेगी। और उसके अमल का असली इम्तिहान तब शुरू हुआ जब अहमद बीमार पड़ गया। उमर ने रातों को अस्पताल में फरिया के साथ जाग कर गुजारा। आखिरकार फरीहा बात करने के लिए राजी हुई और तब एक और सच सामने आया। उसने बताया कि उसने दूसरी शादी की थी, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि अहमद को बाप का नाम मिल सके। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1 साल पहले ही उसके शौहर का इंतकाल हो गया था। उमर की ये जो महीनों की खामोश कोशिश थी, इसका सब्र, इसकी बेगर्ज मदद आहिस्ता आहिस्ता फरीहा के दिल पर जमी बर्फ पिघलाने लगी। उसे अब उमर की आंखों में गुरूर नहीं बल्कि पछतावे के सच्चे आंसू नजर आते थे। और फिर वो लम्हा आ ही गया जिसका उमर को शिद्दत से इंतजार था। एक शाम पार्क में अहमद भाग कर आया और उसने उमर को पापा कह के पुकारा। उमर ने फौरन फरीहा की तरफ देखा, जैसे इजाज़त मांग रहा हो। फरीहा ने कुछ कहा नहीं, बस एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे अपने बेटे को गले लगाने की खामोश इजाज़त दे दी। सोचिए, उमर को अपना गुरूर खोना पड़ा, अपनी दौलत, यहाँ तक कि अपना खानदान भी, सिर्फ ये समझने के लिए कि जिंदगी में असल में अहम क्या है। उसने सीखा कि सच्ची कदर ज़ाहिरी चमक दमक में नहीं होती, वो होती है किरदार में, मोहब्बत में और उन रिश्तों में जिन्हें हम अक्सर मामूली समझ लेते हैं। उसे असल में सब कुछ हारना पड़ा ये जानने के लिए कि उसने क्या कुछ खोया था। तो ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हम कितनी बार लोगों को सिर्फ उनके ज़ाहिर से जज करने की गलती करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी अपनी ज़िंदगी में भी कोई हीरा इसलिए नज़रअंदाज हो रहा हो क्योंकि उसकी चमक वैसी नहीं जैसी हम देखना चाहते हैं?